الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم استخارہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں دعائے استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ کے معنی اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، یعنی جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ رب العزت سے اس طرح دعا کرنا کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو اس میں مجھے خیر و برکت عطا فرما، اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اس کے شر سے مجھے بچا کر وہ کام کرا دے جس میں خیر و برکت ہو. اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھے. اس دعائے استخارہ میں حاضل امر کی جگہ آئے گا. دعائے استخارہ جو ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. یہ ان ھذا الامر کی جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے، یعنی اپنے مطلب کا خیال کرے. مثلا ھذا النکاح یا ھذا البیع. اگر کوئی استخارہ جو ہے کہ اگر نکاح کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی رشتہ آیا ہے اس سے حوالے سے استخارہ کرنا ہے تو وہ اس کا نیت کرے. اگر کہیں کاروبار کرنا ہے تو پھر اس کا خیال اس میں لے کے آنا ہے. اگر یہ کاروبار میرے لیے میرے دین کے حوالے سے خیر و برکت ہے، اس میں مجھے نفع ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے. اگر اس میں میرے لیے میرے دین کے حوالے سے اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو یہ استخارہ کی اس کی نیت ہے. اور حاضر امر پہ پہنچ کے جو ہے کہ انسان اپنا جو خیال ہے، جو مطلب ہے، اس کا ذکر کرے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کی حاجت کو جانتے ہیں. اور دعائے استخارہ جو ہے کہ نماز استخارہ جو ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ پڑھ کے آپ دعائے استخارہ آپ کر سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی مکروہ اوقات میں نہ ہو. زوال کے وقت مکروہ کے اوقات میں یہ استخارہ کی نماز نہیں پڑھنے. باقی آپ کسی بھی وقت آپ دعائے استخارہ آپ پڑھ کے آپ اپنا جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر جو ہے کہ اس دعائے استخارہ جو ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. مطلب کہ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، تیری قدرت کے ذریعے سے طاقت مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا. تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں. غیب کی باتوں کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. اور میرے لیے جو بہتر ہے وہ میرے مقدر میں کر دے. اگر کوئی کام میرے حق میں اور میرے دین کے حوالے سے اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. استخارہ کے بعد دل میں اس کام کے جس پہلو کے بارے میں یقین ہو جائے تو پھر وہ اسے اختیار کرے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں اس کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی، مگر یہ جو خیال ہے جو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں کوئی چیز اس کا رہنمائی مل جائے گی، اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں اس کی رہنمائی مل جائے گی. ہاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کی اگر رہنمائی کر دے
باقی اس کو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آخر میں جو ہے کہ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھ لیں آپ کے دل کہ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، جس کے پہلو کے بارے میں، دل کے پہلو اگر جس سمت پہ زیادہ جاتا ہے جائے، مثال کے طور پہ آپ ایک مارکیٹ میں دکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں پیسے میرے پاس ہے، میں وہاں دکان خریدنا چاہتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ خرید کے کیا کروں گا، پیسے ڈوب جائیں گے، میرے معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر کہتا ہے نہیں خرید لیتا ہوں، پیسے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے کہ استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ استخارہ کے بعد آپ کا دل کا جو پہلو ہے وہ اگر جس سن پہ زیادہ جائے تو پھر وہ کرنا چاہیے، اگر نہیں جاتا ہے پھر نہ کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔